بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور اس کی عملی مثال ہم نے داستان ابراہیم علیہ السلام کے کل کے حصے میں دیکھی، جہاں پر کس طریقے سے ایک طرف پورا شہر ہے، ایک طرف نام نہاد خدا ہے، سارے ارینجمنٹس ہیں، اسٹیٹ لیول پر آگے سب کچھ ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ داستان ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ کئی انبیاء ان کی زندگی کے ایک یا دو مرکزی واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات ہیں۔ تو اگر ہم مرحلہ وار چلیں تو اب یہ والا واقعہ ہو گیا ہے، سارا عراق میں ہوا، اور شہر میں ہوا، وہ سارا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد تارک وطن ہو گئے، وہ جگہ چھوڑ دی ہے، تو اب آپ نے اپنی باقی زندگی کنعان علاقے کی وادیوں اور سرسبز و شاداب علاقوں میں گزاری۔ خیالی تصویر ہے، ایک کنعان میں گزاری۔ اب اس کنعان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک قدیم علاقہ تھا، آج کے دور کا جو اسرائیل ہے، فلسطین ہے، لبنان، اردن اور شام، اس کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے یہ علاقہ کنعان۔ یہ علاقہ اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے داستان ابراہیم علیہ السلام کے بیشتر حصے نے یہاں جنم لیا ہے، اور بھی کئی انبیاء کی داستان نے یہاں جنم لیا ہے۔ اب انبیاء در انبیاء اب یہیں پر آئیں گے۔ وہ جب پھر ایک یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہو جائے گا کنویں والا، تو اس کے بعد یہاں سے شفٹ ہوں گے، تو اب یہاں پر ہیں، اب آ گئے کنعان۔ اور اس میں آیت ہے، لوط علیہ السلام کو بھی لیا تھا، سورہ عنکبوت کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا، جب کوئی نہیں مان رہا تھا، جب کوئی مان نہیں لا رہا تھا، اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا۔ اور آیت آگے کیا کہتی ہے؟ وقال، ابراہیم علیہ السلام نے قول کیا، وقال انی مہاجر الی ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مہاجر، ہجرت کرتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور آ گئے کنعان، لیکن داستان یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو کل یہ حکم تھا کہ آپ نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کیجیے، اور انہوں نے کیا، سرخرو ہوئے۔ اب انہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے، اور یہ حکم بھی بظاہر بہت ان یوزول ہے، بہت ان یوزول ہے اپیرنٹلی۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ آج عرض کریں گے، آگے بڑھاتے ہیں داستان۔ آپ سوچئے، ایک انسان ہے، کسی ایک مقام پر سیٹل ہے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اسے کسی دوسری جگہ سیٹل ہونا ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں ابھی، تو یہ ایک پورا کام ہے نا which involves a complete mental and physical exercise۔ ایک گھر سے دوسرے گھر موو ہونا اتنا بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے، تو یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے، وہ بھی اس وقت جب کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے، یہ سارا نہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ان کو یقین ہوتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہ اس مقام سے بہتر ہوگا جہاں رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں اسے بہتر جگہ پہ جا رہے ہیں، ہے نا۔ سو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس ٹریول میں زحمت تو ہے، رسک بھی ہے، لیکن اچھی جگہ جا رہے ہیں، بیوی بچوں سے دور بھی جا رہے ہوتے ہیں ٹائم، تو کہتے ہیں کہ انہی کے لیے تو قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی۔ یہ تو ہماری بات ہے۔ اب سوچیں، اللہ کا نبی ہے، نام ابراہیم علیہ السلام، ابھی ایک امتحان دے کر آئے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے کوچ کیجئے، یہاں سے آپ تشریف لے جائیے، اکیلے نہ کوچ کیجئے، ایک زوجہ کو ساتھ لیجئے، صرف زوجہ کو نہ ساتھ لیجئے، اپنے ننھے فرزند کو ساتھ لیجئے، اور کچھ دور نہ چلے جائیے، کئی میل دور چلے جائیے۔ کہاں چلے جائیے؟ سرسبز و شاداب کو چھوڑ دیجئے، وادی کو چھوڑ دیجئے، کہاں چلے جائیے؟ ایک وادی غیر ذی زرع، جہاں پر سبزہ نہیں ہے اس طریقے سے، جہاں پر گرینری اور یہ ماحول نہیں ہے، تو کہاں چلے جائیے؟ وادی بطحا چلے جائیے، ایک ایسی وادی جہاں کوئی سبزہ، یہ وادی کون سی تھی ہم آگے عرض کریں گے مزید، یہاں کوئی سبزہ نہ ہو۔ اور پھر صرف یہ نہ کیجئے، بلکہ ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیجئے، آپ آ جائیے۔ کس کے سہارے چھوڑ دیں؟ اللہ کے سہارے چھوڑ دیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ، آپ نے اپنی اولاد کو ساتھ لیا، جناب اسماعیل علیہ السلام، اونٹ پر سوار کیا۔ یعنی ابھی یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ انسانی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عجب قافلہ ہے جس میں ایک ماں ہے
کئی واقعات ہوتے ہیں نا، ہم نے کئی روانی سے سنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس اینگل سے تو دیکھیں کہ انسانی تاریخ کا کتنا عجب قافلہ ہے، جس میں ایک ماں ہے، جس میں ایک باپ ہے، ایک کم سن اولاد ہے. اور انسانی تاریخ کا یہ کتنا عجب واقعہ ہے کہ جہاں پر منزل کیا تھی اور کیا ہو رہی ہے. ایک باپ ہے، ایک شیرخوار ہے، ایک ماں ہے، جن کا ٹھکانہ شہر تھا، اب ان کی منزل صحرا ہے. سو اب منظر تبدیل ہے. اب گرم ریت ہے، صحرا ہے، دھوپ ہے، گرم ہوا ہے اور سفر ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کا آسرا ہے بس. اور وجہ اپیرنٹلی اننون ہے. اپیرنٹلی تو کیوں جا رہے ہیں؟ حکم خدا ہے، ختم بس. آپ عظمت دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، آپ عظمت دیکھ رہے ہیں اس خانوادے کی، آپ عظمت دیکھ رہے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی، آپ عظمت دیکھ رہے ہیں زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی. ریگستانوں کے درمیان ایک ایسی وادی جس کے ارد گرد پہاڑیاں اور درمیان میں مختصر سی وادی، یہ سب چھوڑ دیا ہے. اب کیا ہے؟ اب سنگلاخ گرمی ہے. اور اس زمانے کی گرمی ایسی گرمی کہ چٹانیں گرمی کی تپش سے سیاہ ہو جائیں. آج بھی ہم جب جاتے ہیں سعودی عرب دیکھتے ہیں نا، پہاڑوں کا رنگ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا دنیا کے باقی علاقوں میں ہوتا ہے. درخت کا تو سوال ہی نہیں ہے، بس کچھ جھاڑ جھنکار موجود ہے. قافلہ خاموشی سے ایک ویرانے کی جانب گامزن ہے. اللہ والوں کا قافلہ ہے، کیا کہنے اس قافلے کے، مختصر قافلہ ہے، ویرانے کی جانب جا رہا ہے شہر چھوڑ کے. پھر بات کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. ٹھیک، کافی ہے بس، یہ اتنا ہی سوال کافی ہے، بس اتنا ہی جواب کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں، جہاں بھی جا رہے ہیں سب اللہ کے حکم پر ہے. تو پاک باس اور مقدس جناب حاجرہ نے کچھ آرگیومنٹ نہیں دیا ہے سامنے سے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو اللہ پر ایمان کامل تھا. لیکن ایک سوال تو ہے نا کہ اگر یہ صرف دونوں ہوتے تو پریشانی، پھر بھی ایک چلو کچھ آسان معاملہ تھا. لیکن یہاں تیسرا مسافر ہے جو کہ معصوم بچہ ہے، اور بچے کی زندگی خوراک، رہائش اور حفاظت پر منحصر ہوتی ہے، انسانوں کی بھی. لیکن اس بچے کو جہاں لے کر جایا جا رہا ہے وہاں ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اولاد والے سن رہے ہیں، ریلیٹ تو کریں ذرا اس واقعے کو، ذرا اس اینگل سے تو سنیے اور تصور میں لائے اس منظر کو. اور وہ لوگ جس طرح میں نے کہا کہ بچے آگے بڑھتے ہیں. بہرحال سفر جاری ہے، اللہ والوں کا سفر جاری ہے. اور یہ سفر اب ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے اللہ جانے کتنے ہفتے لگے ہوں، کتنا وقت لگا ہو، مہینے لگ گئے ہوں. چلتے 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 اللہ والوں کا یہ سفر جاری ہے، مختلف مراحل سے گزر کر یہ سفر جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ابھی ایک امتحان سے سرخرو ہوئے ہیں، وہ ایک اور امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ امتحان شاید اس اعتبار سے نسبتاً آسان ہو، شاید کہ جو بھی تھا، نمرود تھا، دربار تھا، لوگ خلاف تھے تو اکیلے. ہم آج بھی نہیں کہتے کہ یار مجھ پر آ جائے، ٹھیک ہے، فیملی پر کچھ نہ ہے. یہاں تو زوجہ بھی ساتھ ہیں، یہاں تو ایک معصوم بچہ بھی ساتھ ہے. 3 نفوس پر مشتمل قافلہ چلتا گیا یہاں تک کہ اب ایک وادی میں داخل ہو گیا ہے یہ قافلہ. صحرا کی گرم ہوائیں ہیں، تپتی دھوپ ہے، عجب منظر ہے. عجب نہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز گونجی اور جب پہنچے اور جناب حاجرہ سے کہا ہو دیکھو آسمان والے نے تمہاری منزل اسی وادی کو قرار دیا ہے. اس وادی کو تمہاری منزل، ہماری منزل نہیں. یعنی اگر پوچھو جناب حاضرہ نے کہ اور آپ کی منزل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، حکم خدا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر رہوں، حکم خدا یہ ہے کہ میں تم دونوں کو اس وادی میں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں. پھر سوال کس کے سہارے؟ اللہ کے سہارے. ہم بھی یہ جملہ بہت مرتبہ اللہ اللہ مالک اللہ کے سہارے ہے، لیکن آپ یہ اب فرق دیکھ رہے ہیں. ایک یہ جملہ میں اپنی زندگی کسی مشکل میں کہوں، یہ ہے اللہ کا سہارا، یہ ہے اللہ والوں کا قافلہ، یہ اللہ کا سہارا.
اور پھر ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے ماں اور ان کے بچے کو زمین پر اتارا ہے، اپنا اونٹ واپس موڑ لیا ہے اور رخ کر لیا ہے دوبارہ اپنی انیشل منزل کی جانب. اللہ جانے کس جگر سے زوجہ ابراہیم علیہ السلام نے الوداع کہا ہوگا. اللہ جانے آخری منظر کیا ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام نے ننھے فرزند کو دیکھا ہوگا. اللہ جانے. سو اب یہ صحرا ہے، جناب ہاجرہ دیکھتی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بہت جلدی ابراہیم علیہ السلام اب نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. اب امتحان ایک اور مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کا کہ معصوم بچے کو اور زوجہ کو چھوڑ آئے صحرا میں، اور ایک اس ماں اور بیٹے کا امتحان ہے. اپیرنٹلی جو سہارا تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ چلا گیا ہے. اپنی جان تو اللہ والوں کو اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن بچہ بھی ہے نا. سب کچھ ایسا منظر ہے کہ جناب ہاجرہ نے اس عالم میں اب ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آتے. ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، بچہ ساتھ ہے. بچے پر نظر پڑی تو گویا پورے جسم کی محبت گویا آنکھوں میں آ گئی. اور اسی لمحے ایک فیصلہ ہوا، کچھ ہو جائے اس بچے کو زندہ رکھنا ہے. بس بچے کو اسی صحرا میں ایک جھاڑی کے سائے میں لٹایا ہے. ابھی زیادہ وقت گزر رہا ہے. میں نے داستان تیزی سے آگے بڑھانی ہے. زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. بھائی ظاہر ہے کوئی کنٹینرز تو ساتھ لے کے نہیں چلے نا، آج کل کے زمانہ تو نہیں ہے نا. کوئی اونٹ ہے، کتنا ہی سامان آ جائے گا، کتنے ہی دنوں کا سب کچھ آ جائے گا. سب زیادہ وقت نہیں گزرا ہے کہ ساتھ لائے ہوئے مشکیزے کی آخری بوند بھی اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں نچوڑ دی گئی ہے. اولاد والے سن رہے ہیں، جتنا ظاہر آئے ختم ہو گیا ہے اور مدد کا کوئی آسرا نہیں ہے. صحرا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، بلڈنگ انفراسٹرکچر تھوڑی ہے کوئی آج کل کی طرح. اب ایک ماں ہے، شیرخوار ہے، یا ایک ننھا فرزند ہے، پیاس کی شدت ہے، پیاس ہے، حسرت و یاس ہے. اور اب ایسے عالم نے ماں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو جاتا تو نہیں دیکھے گی. تو بس اب یہ ماں بے قرار ہو کر اٹھی ہے. اب اس ماں نے یہاں سے جو کچھ کرنا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ معمولی کام نہیں کرنا، یہ بہت غیر معمولی کام کرنا ہے. اب اس ماں نے یہاں سے جو کچھ کرنا ہے، اس کام کو اللہ تعالیٰ نے بھولنے نہیں دیا ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ہاں، تو اب یہ ماں جو کچھ کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ دیکھو بھلا نہ دینا کیا کیا تھا میری ایک بندی نے. اب اس ماں نے کیا کرنا ہے، کلرز کریں گے انشاءاللہ.